اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ تعالی 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 10واں پارہ جو سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے کچھ حصے پہ مشتمل ہے۔ 10ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے کی ہے مال غنیمت کے احکامات کے بارے میں، کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، ان میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا حصہ ہے، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ آگے جو 5واں حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس 5ویں میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ایک قریبی رشتہ داروں کا، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے غزوہ بدر کے بارے میں بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی 313 کی، اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پہ 1000 پہ ان کو غلبہ دیا، اس کا ذکر بھی اس پارے میں ملتا ہے۔ اس پارے میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اللہ رب العزت نے کامیابی کے اصول بتائے ہیں کہ اگر کسی گروہ سے، کسی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی کے اصول اللہ رب العزت نے یہاں پہ 6 ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ بتایا کہ فَاثْبُتُوا، کہ تم ثابت قدم رہو۔ دوسرے نمبر پہ بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ کو یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون۔ اور تیسرے نمبر پہ بتایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ بتایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات نہیں کرنے، اگر تم آپس میں اختلافات کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا جو ہے دشمنوں کے درمیان پھیل جائے گی اور تمہارا جو مرتبہ ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ اس طرح 5ویں نمبر پہ بتایا کہ وَاصْبِرُوا، اگر جنگ میں کوئی ناموافق حالات پیدا ہو جائیں تو اس پہ صبر کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اس طرح 6 نمبر پہ بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کہ جس طرح کفار کی طرح تکبر اور ریا نہیں کرنا، جس طرح وہ اگر جیت جاتے تھے تو تکبر کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا۔ اس طرح فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عسکری طور پر تمہیں جن آلات کی اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو مضبوط کرو، کیونکہ ایک مومن کی شان یہی ہے، وہ باہری ہو، فضائی ہو یا بری ہو، تمام سلسلوں میں جو جنگ کے وقت جو اسباب اختیار کرنے ہوں ان میں مضبوطی کو حکم دیا کہ اس کے لیے تم گھوڑے بھی پالو، جو تمہیں دشمن کے خلاف جن اوزاروں کی ضرورت ہے ان کو مضبوط کرو۔ اس طرح اللہ رب نے آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے ابارو، ان مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابارو، کہ جب ساز و سامان کی بھی پختگی ہو اور ایمان کی بھی پختگی ہو، اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ رب نے فرما دیا کہ اگر تم آدھے ہوگے، دشمن تمہارے مقابلے میں ڈبل ہوں گے، تمہیں ان پہ اللہ رب العزت غالب کر دے گا، یعنی اللہ کی یہ مدد اور نصرت کا وعدہ ہے یہ مومنین کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ رب نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس موقع پہ جو جنگی قیدی آئے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رحمت للعالمین بھی تھے اور کثرت سے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس پہ اللہ رب العزت نے مومنین کو تنبیہ کی کہ مقصد جو تھا جنگ غزوہ بدر کا وہ یہ تھا کہ دشمن کو کمزور کرنا، اگر ان کو قتل کیا جاتا تو ان کی کمزوری اور بڑھتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو آگے سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کا دوسرا نام سورۃ برات بھی ہے۔ توبہ اگر سورۃ توبہ ہے تو وہ چند مخلصین صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ مانگی تھی، اس لیے اس کا نام توبہ ہے۔ اور اگر اس کا نام جو دوسرا نام بتایا جاتا ہے برات، تو برات اس لیے کہ یہاں پہ مشرکین سے جزیرہ عرب میں رہنے سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام برات ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا 9واں نمبر ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر بنتا ہے 113واں۔
اور سورۃ توبہ کی اگر پہلی 5 آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں مشرکین کے 4 قسم کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ وہ ایسے منافقین، ایسے مشرکین جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ، صلح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تو ان کو صرف مہلت آپ نے دینی ہے 4 ماہ کی، 4 ماہ کے اندر اندر وہ جزیرہ عرب کو چھوڑ جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جن سے صلح کا معاہدہ تو ہوا لیکن اس کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا مدت تھا کہ کتنی مدت انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ پہلی 2 آیتوں میں ہی ہے کہ اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ ان کو بھی 4 ماہ کی مہلت دو، اس کے بعد ان کو قتل کر دو۔ تیسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جن سے معاہدہ کیا تھا صلح کا لیکن ایک مدت مقررہ پر، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی مدت پوری کرو۔ وہ 9 ماہ کی مدت تھی تو یہ بتایا گیا کہ ان کی مدت پوری کروائی جائے۔ چوتھی قسم کے لوگ مشرکین وہ تھے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جنہوں نے اپنی قسمیں اور اپنے معاہدوں کو توڑا تھا، یعنی حدیبیہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ان مشرکین کے ساتھ ہوا، انہوں نے اس کو توڑا، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی ابھی نکالنا ہے، لیکن کیونکہ وہ اشہر حرم تھے اس لیے، یعنی حج کے مہینے تھے اس لیے ان کو کہا گیا کہ محرم کے بعد ان کو یہاں سے دفع کرنا ہے، اگر نہ گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول، کہ جہاد پہ ابھارا جا رہا ہے کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کیا جن لوگوں نے تمہیں اللہ کے رسول کو ان کے گھروں سے نکالا کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ اس طرح فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، یہ اصل میں یہ جو اہل مکہ تھے وہ اس بات پہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ ہم مسجدوں کی تعمیریں کرتے ہیں، حاجی جو آتے ہیں ان کو رستوں میں پانی پلاتے ہیں، تو اس کے اللہ رب العزت نفی فرما دی کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا تمہارا عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اور آگے سے جو عمل کر رہے ہیں، مسجدیں بنانا بھی اچھا کام ہے لیکن یا حاجیوں کو پانی پلانا بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب اشیاء جو ہے نا، یہ یعنی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ ہر چیز سے مقدم کے لیے اللہ کا حکم ہونا چاہیے، یعنی یہ جہاد کا حکم ہے۔ جب امیر کا حکم آ جائے، حکمران کا حکم آ جائے تو پھر مومن جو ہے اس کے لیے سب سے جو مقدم حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ مومن کی جو مراد ہے، جو مقصد ہے وہ شہادت کو پا لینا ہے، اس لیے وہ دیگر جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں دنیا کے، ان کو چھوڑتے ہوئے وہ اللہ کی محبت کو پائے گا۔ اس طرح فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اصل میں یہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو کیونکہ ان کو فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ بغیر قتل و قتال کے، بغیر خون خرابے کے مکہ کو فتح کیا، تو جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو حوازن جو ہیں وہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور 14,000 کا لشکر لے کے نکلے، اور حنین مقام پہ یہ جنگ ہوئی۔ چونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی اتنا بڑا لشکر نہیں نکلا تھا، اس لیے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم فتح سے ہمکنار ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ رب العزت نے شروع میں جب مسلمان جا رہے تھے تو ایک تنگ گھاٹی سے گزرے، تو وہاں پر قبیلہ بنو حوازن کے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیروں کے ساتھ حملہ کیا تو شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ آواز لگائیں اور مسلمانوں کو متحد کریں۔ حضرت عباس کی آواز پہ تمام مسلمان متحد ہوئے۔ پھر یہ حنین کے موقع پہ یہ جنگ ہوئی جہاں پہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح دی، اور قبیلہ حوازن والے وہاں سے بھاگے اور ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 6,000 جنگی قیدی ان کے مسلمانوں نے کیے۔ اس طرح بہت سا مال غنیمت بھی ان سے حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے جب مسلمان واپس آئے تو اس کے بعد آگے جو تقریباً اس پارے کے آخر تک غزوہ تبوک کا ہمیں ذکر ملے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں ان کی تردید بیان کر دی گئی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پیچھے بھی بڑی تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے۔
اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ دین موسوی جو تھا اس میں وہ رد و بدل کے پیسے لیتے تھے، تو اس سے ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ آگے یہ بھی بتا دیا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا مالی حقوق میں جو ان کے ذمہ لازم چیزیں ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ان کے پیٹوں کو، ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو اسی کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ تمہیں ان خزانوں کی وجہ سے جو عذاب دیا جا رہا ہے اب اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اس طرح آگے غزوہ تبوک کا ذکر آ رہا ہے اور آگے تقریباً سورت کے آخر تک غزوہ تبوک کا ذکر چلے گا کہ اللہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ تو سن 9 ہجری میں ایک غزوہ تبوک پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے اور اس طرح غزوہ حنین سے فارغ ہو کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو خبر ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل جو ہے وہ مسلمانوں پہ ایک زبردست حملہ کرنے کی سازش اور کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، تقریباً 30,000 کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ چونکہ یہ تبوک جو تھا یہ فاصلہ بھی مدینہ منورہ سے کافی زیادہ تھا اور سخت گرمی تھی، گرمی میں سفر کرنا، اور پھر آگے سے بڑی بات یہ تھی کہ کھجور پکی ہوئی تھی، کیونکہ اہل عرب کا معاشی طور پہ پورے سال کا انحصار اسی کھجور پہ ہوتا تھا، اس لیے یہ بڑا گراں تھا کہ وہ جائیں یہاں سے، اور 800 میل کا سفر طے کر کے گرمی میں جانا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو اس میں جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو مشرکین ہوں گے وہی آپ سے اجازت مانگیں گے کہ ہمیں اس سفر سے پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، جو جیسے کہ قرآن پاک میں آ بھی رہا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، کہ ان کے دلوں میں شک ہے، شبہ ہے۔ اسی طرح جب مسلمان تبوک پہنچ گئے، وہاں پہ رستے میں یا پہنچنے کے بعد ان کو جو تکالیف آئیں تو یہ منافقین آگے سے کہتے تھے اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے۔ تو اس پہ مسلمانوں نے کہا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی زبانوں سے کہلایا قل، کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی، اگر پہنچی بھی ہے وہ ہمارے مولا کی طرف سے پہنچی ہے، اور ہمارا مولا ہمارا محبوب ہے، اور مومن اپنے مولا پہ ہی توکل کرتا ہے۔ تو یہ بدبخت جو لوگ پیچھے رہے تھے منافقین اور اسی طرح مشرکین، ان کے بارے میں وعیدات یہاں پہ آئی ہیں۔ اس طرح آگے اگر اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کو ذکر کیا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ پہلا حق فقیروں کا ہے، والمساکین پھر مساکین کا ہے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا پھر ان کی جو تنخواہیں وغیرہ وہ اس سے نکلیں گی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح اہل جو کفر تھے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے پہلے پیسے دیے جاتے تھے، لیکن امت مسلمہ کا اب یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اب یہ والا جو والمؤلفۃ قلوبہم ان کے بارے میں جو حکم ہے اب وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس طرح فرمایا اور پھر رقابی، اور اس طرح غلام کو آزاد کروانے کے لیے، اس کے گردن کو چھڑانے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین، اور اس طرح جو مقروض ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وفی سبیل اللہ، جو مجاہد ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اس طرح جو تعلیم دین کے لیے نکلا ہوا ہے جس کا کوئی اور سبب نہیں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ ایسا مسافر جو اپنے مال تک پہنچنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یعنی معاشرے میں جو برائی کو فروغ دینے کا جو معاملہ ہے نا، وہ منافق ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک چین بنی ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابل میں اللہ رب نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومنوں کے بھائی ہیں، یعنی جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ اس طرح آگے فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم، یہ مشرکوں کی بددلی کو اور ان کی بزدلی کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ چھپ چھپ کے عورتوں کی طرح جنگوں میں پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کے غیرت کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، یہ اصل میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے منافقین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کو معاف نہیں کریں گے۔ اصل میں عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی، وہ نیک آدمی تھا، وہ سچا صحابی تھا،
تو انہوں نے زور دیا، چونکہ یہ منافق تھا، اس کی بات چھپی ہوئی تھی، عام لوگوں کے درمیان تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ آیا، اس نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان کا جنازہ پڑھایا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک کسی منافق کے لیے نہ تو مغفرت کی دعا کی اور نہ کسی کا جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح اگر ہم آخر میں دیکھتے ہیں سورت کے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ 7 انصاری صحابی ایسے تھے جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے مال نہیں تھا کہ اس سے سواری خرید سکیں، تو وہ آپ کے پاس آئے تو آپ سے کہا قل لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع۔ تو جب وہ لوٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی معیت میں اس جنگ میں شامل ہوں گے، تو لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکے، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ مشرکین کے بارے میں اللہ رب العزت نے تا قیامت تک یہ اندیا دے دیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھا وہ ذمی بن کے جزیرہ عرب میں رہ سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ عرب کو اہل کتاب سے، جتنے بھی غیر مسلم سے، ان سے صاف کر دیا، پاک کر دیا، اور قیامت تک یہی حکم ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر غیر مسلم ذمی بن کے بھی نہیں رہ سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے آج سنا پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔